پاکستانی سیاست میں دوہرے معیار کا ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی کی طرح آج بھی سیاستدان دوہرے معیار کے گند سے پاک نہیں ہوئے، نہ ہی اس قسم کی سیاست سے کوئی سبق سیکھا ہے۔ سیاستدان آج بھی عوام کے دکھ بھول کر اپنے سیاسی دکھوں کا رونا رو رہے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں فرزین امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نیوزیم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بدترین سیاسی دشمن ہوا کرتی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے کیسی سیاسی چالیں چلی جاتی تھی، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی سیاست، ایک دوسرے کے لیے چور کا شور۔ عوام سن کر تھک گئے، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ صورتحال الٹ سی گئی۔ اب دونوں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا دفاع کرتے نہیں تھکتیں۔ دونوں جماعتیں یا تو اس وقت غلط تھیں یا اب غلط ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف سیاسی جلسوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ نواز شریف بے نظیر بھٹو کے لیے ذاتی حملوں کے علاوہ غدار جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ زرداری صاحب پر نواز شریف کے دور میں کیسز بنے اور زرداری صاحب نے جیل بھی کاٹی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف سیاسی جلسوں میں آصف زرداری کے لیے کس طرح کے سخت جملے استعمال کرتے تھے۔ شہباز شریف انتہائی جوش و خروش سے کہا کرتے تھے کہ میں حکومت میں آ کر زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، زرداری کو لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، زرداری صاحب علی بابا 40 چور ہے۔ لیکن کیا زرداری صاحب یہ سب بھول گئے ہوں گے؟ یقیناً نہیں، یہ سب زرداری صاحب کبھی نہیں بھول سکتے۔ زرداری صاحب نے ان سیاسی گھاؤ کا جواب نون لیگ کو ہر موقع پر دیا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں نون لیگ کی صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو یا سینٹ چیئرمین کا تعین، اور حال ہی میں پی ڈی ایم کی ناکامی بھی زرداری صاحب کی مصلحت کی سیاست کی نظر ہو گئی۔ نون لیگ کو جب بھی کوئی نقصان پہنچا، جہاں بھی زرداری صاحب کو موقع ملا انہوں نے نقصان پہنچایا۔ نون لیگ قیادت کے باہر ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پر یتیم ہو چکی ہے، اس لیے نون لیگ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اب پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد سینٹ الیکشن سر پر ہیں۔ پی ڈی ایم نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو قریب ہونے کا موقع دیا، لیکن کیونکہ اب سیاست دو نئے لیڈرز کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اس لیے پرانی سیاست کا اب دی اینڈ ہو چکا ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو سیاسی میدان میں آ چکے ہیں۔ دونوں سیاسی لیڈرز ایک ہی سیاسی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں کا سیاسی دشمن ایک اور سیاسی مقصد بھی ایک ہو چکا ہے، اور وہ ہے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ۔ نون لیگ بلاول بھٹو کو پنجاب میں سیاسی سپیس دے رہی ہے اور بلاول بھٹو کو پنجاب میں لیڈر بنا رہی ہے، جس پر بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو پنجاب میں سیاسی سپیس دینے کا نون لیگ کو مستقبل میں بہت نقصان ہوگا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو مریم نواز کو گڑھی خدا بخش میں سیاسی جلسوں میں بلا رہے ہیں اور نون لیگ کو اندرون سندھ میں سپیس دے رہے ہیں، لیکن نون لیگ سندھ میں پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا بلاول بھٹو پنجاب میں سپیس لے کر نون لیگ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں اب اپنے وقت کی دو بڑی سیاسی حریف جماعتیں ایک ہونے جا رہی ہیں، جس میں ماضی کی تمام رنجشیں بھلا کر، تمام سیاسی مفاد کو مد نظر رکھ کر یہ دونوں سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی منشور تار کر رہی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا سیاسی منشور ہوتا ہے، جس کو لے کر ہر جماعت انتخاب میں عوام کے سامنے آ جاتی ہے اور ووٹ لیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر گندی سیاست کا کیچڑ ڈال کر کامیاب ہوتی رہی ہیں۔ پتہ نہیں اس دفعہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا سیاسی نعرہ کیا ہوگا۔ دونوں جماعتوں کو عمران خان نے اکیلے کرپشن کا جو داغ دیا ہے، اس کو یہ کبھی بھلا نہیں سکتے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں بغض عمران خان میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہے۔ اب ان کا سیاسی منشور ایک دوسرے کی کرپشن چھوڑ کر عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا ہے۔ یہ ماضی کے سیاسی طور پر بھٹکے ہوئے لوگ عوام کی نظر میں عیاں ہیں، ان کے منشور بھی عوام کے سامنے ہیں۔ جس طرح ان پارٹیوں نے ماضی میں باریاں لگائیں، عوام کو سیاسی طور پر بے وقوف بنایا، یہ سب اب عوام کے سامنے ہے۔
انتہائی حیرانی ہوتی ہے جب یہ دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کس منہ سے یہ لوگ اگلے الیکشن میں عوام کے سامنے جائیں گے۔ یہ دونوں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹیاں ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ووٹ لیتی رہیں اور حکومتیں بناتی رہیں۔ تب غلط تھیں یا اب غلط ہے یا دونوں مرتبہ ہی غلط تھیں؟ سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ سیٹوں پر مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ماضی میں سینٹ الیکشن خرید و فروخت سے ہوتا رہا ہے، ہر سیاسی پارٹی نے ووٹ خریدے ہیں۔ ماضی میں سینٹ الیکشن سیاسی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کے پی کے میں خوب خرید و فروخت کی تھی اور زرداری صاحب نے اپنے 2 سینیٹرز وہاں پہ منتخب کروائے تھے۔ کے پی کے میں سب سے بڑی منڈی پیپلز پارٹی نے لگائی۔ عمران خان نے پیسے لینے والے 20 ممبران کو پارٹی سے فارغ بھی کر دیا تھا۔ ناظرین، پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں جو سینٹ الیکشن میں منڈی کا منظر پیش نہ کر رہا ہو۔ اس لیے اب عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن شفاف ہونا چاہیے، خرید و فروخت رکنی چاہیے، سینٹ میں پیسے والے لوگوں کے بجائے پارٹی کے عام ورکرز کو لانا چاہیے۔ اسی لیے عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہو۔ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت نہیں ہے، اس لیے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کو مشروط کر کے قانون سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس آرڈیننس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن اپوزیشن بضد ہے۔ جس طرح تحریک انصاف نے سینٹ کے عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے، اب وہ بدلہ لیں گے۔ اپوزیشن کے نزدیک تحریک انصاف کا دوہرا معیار ہے کہ ماضی میں تحریک انصاف اپنے سینیٹرز بھی ووٹ خرید کے بناتی ہے، اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن پر حکومت کا ساتھ دیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں محترمہ اور نواز شریف چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت کو روکا جائے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سینٹ الیکشنز پر بات کر چکی ہے اور عمران خان اس وقت ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں شفافیت لائی جائے تو یہ دونوں پارٹیاں اس عمل سے بھاگ رہی ہیں۔ یہ جمہوریت اور سیاست کے لیے خوفناک کھیل ہے۔ اس کھیل کو روکنے کے لیے ہر سیاسی پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ سیاست ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ ابھی ہر طرف سینٹ الیکشن کا بازار گرم ہے، خریدار اور بکنے والے دونوں عناصر سرگرم عمل ہیں۔ ہر پارٹی نے اپنے اپنے سینیٹرز میدان میں اتار دیے ہیں، لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس لا کر میں نے اپوزیشن کو ایک راستہ دیا ہے کہ الیکشن شفاف ہو۔ اب اپوزیشن نہیں چاہتی تو میں کیا کروں؟ اب سینٹ کا الیکشن ہوگا، میرے لوگ زیادہ سیٹیں لیں گے، تب بھی اپوزیشن شور کرے گی کہ ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا ہے، ہمارے لوگوں کو خریدا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ خریدے گئے ہیں۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سینٹ الیکشن میں حکومت بھی تیار ہے، اپوزیشن بھی تیار ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ووٹنگ خفیہ ہونی چاہیے یا اوپن؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور نیوزیم کو سبسکرائب کریں۔